اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب شہزادی پر حملہ ہوا اور ان کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں تو وہ اس حالت میں مسجد کیسے گئیں اور اتنا طویل خطبہ کیسے دیا؟ کیونکہ عام طور پر جس انسان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے وہ کئی دن یا ہفتوں تک حرکت نہیں کر پاتا۔ اس سوال کے 3 ممکنہ جوابات ہو سکتے ہیں۔ پہلا، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بعض کتابیں جیسے کنز الاعمال یہ بتلاتی ہیں کہ فتح کا مطالبہ رسول کی رحلت کے اگلے ہی دن کیا گیا تھا، جبکہ ان کے گھر پر حملہ رسول کی رحلت کے کچھ دن گزرنے کے بعد پیش آیا۔ بعض روایات کے مطابق جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو خبر ملی کہ فتح پر قبضہ کر لیا گیا تو وہ اپنی چند خواتین کے ساتھ مسجد کی طرف چلی، یعنی خطبہ اس وقت دیا گیا جب ابھی شہزادی کے گھر پر حملہ نہیں کیا گیا تھا۔ دوسری یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ روایات کی روشنی میں بعض علماء کی تحقیق یہ بتلاتی ہے کہ شہزادی کے گھر پر 1 سے زیادہ مرتبہ مسلمانوں نے دھاوا بولا، لیکن آخری حملہ وہ تھا جس میں شہزادی کو اس قدر اذیت دی گئی کہ جناب محسن شہید ہو گئے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ پہلے حملے کے بعد شہزادی مسجد میں خطبہ دینے گئی اور آخری حملہ جس میں شہزادی کی یہ حالت ہو گئی وہ بعد میں پیش آیا۔ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ آخری حملے کے بعد شہزادی نے مسجد میں جا کر خطبہ پیش کیا، تب بھی کچھ دن گزر جانے کے بعد یقیناً زخم کی شدت میں کچھ کمی آ ہی جاتی ہے۔ لہٰذا کچھ دنوں کے بعد شہزادی کا اس حالت میں خطبہ دینا یقیناً ایک اذیت ناک ہو سکتا ہے مگر ناممکن نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تاریخ میں ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو زبردستی بیعت کے لیے مسجد لے جایا جا رہا تھا تو جناب زہرا ان کے پیچھے پیچھے گئیں۔ اگر وہ زخمی تھیں اور پسلی ٹوٹی ہوئی تھی تو وہ کیسے چل سکتی تھی؟ اس کا جواب بھی خود انہی روایات میں موجود ہے۔ ان میں ذکر ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر سے باہر نکلی تو بار بار گر پڑتی تھی اور پھر اٹھتی تھی۔ اسی سے واضح ہوتا ہے کہ وہ شدید درد میں تھی، مگر اس وقت ان کے دل میں صرف ایک ہی احساس غالب تھا، اپنے شوہر امیر المؤمنین علیہ السلام کا دفاع کرنا۔ علی پر ہونے والے ظلم نے شہزادی کے جسمانی درد کو پسے پشت ڈال دیا تھا، اور یہ ایک فطری بات بھی ہے کہ انسان جب کسی بڑی مصیبت یا صدمے سے دوچار ہو جاتا ہے تو بس اوقات وہ اپنے زخموں کا احساس ہی نہیں کرتا۔ شاید یہی کیفیت جناب زہرا کی تھی۔ پسلی کا ٹوٹ جانا یقیناً دردناک تھا، لیکن وہ اپنے مقصد اور فریضے کے سامنے اس تکلیف کو برداشت کر گئیں۔